السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ذی الحج کا مہینہ اور فضیلتوں سے مالا مال اس کا پہلا عشرہ انشاءاللہ عطا فرمانے والا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ قمری تقویم میں سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں رجب، ذی-قعد، ذی الحج، محرم، یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے حرمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے بعض مہینوں، بعض دنوں اور بعض راتوں کو خاص فضیلت دے کر اپنے ماننے والوں کے لیے اجر و ثواب کے خاص پیکج رکھ دیے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ بھی انہی فضیلت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر ذی الحج کا پہلا عشرہ بہت فضیلت والا ہے، کیونکہ رب کریم نے اس عشرے میں وہ تمام اہم عبادات جمع کر دی ہیں جو کسی اور دنوں میں جمع نہیں ہوئیں۔ اس عشرے میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ، قربانی، تسبیح، تحلیل اور تکبیر ہمیں ملتی ہیں، جو ان دنوں کی فضیلت کی دلیل ہیں۔ سنن ابی داؤد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد پر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ آئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ایک وہ مجاہد جو اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اس عمل کے سوا باقی ہر عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیا ہوا نیکی کا ہر عمل پسند ہے۔ کیا فضیلت ہے ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کی اور نیکی اور خیر کے ہر کام کی، نفلی روزوں کی، ان دنوں کی نماز کی، ان دنوں کے صدقہ و خیرات کی، قربانی، نوافل، تہجد، تسبیح، تحلیل اور تکبیر کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں کی گئی نیکیوں کا اجر باقی ہر دن کی ہوئی نیکیوں سے کئی گنا زیادہ رکھا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ سورۃ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ عشرہ ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم ہے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، یہ مفسرین کے خیال کے نزدیک کہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ یعنی جفت اور طاق کی قسم، تو رب کریم نے یہ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی قسم کھائی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، جب رات کی جب وہ چلے، تو 9 ذی الحج کی رات جب رخصت ہو کر 10 ذی الحج میں داخل ہو۔ یہ قسمیں ان عشرہ ذی الحج کے 10 دنوں اور راتوں کی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عبادت حج مبارک ہے۔ رب کریم جسے نصیب فرمائے یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، مگر جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہو رہی اور وہ لوگ یہ عشرہ اپنے گھروں میں گزارتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں ہی میں رہ کر اس عشرے میں بہت سے فضائل اور برکات ان دنوں میں رکھ دیے ہیں۔ جیسے ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ، یعنی جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحج کا روزہ سال گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ 9 ذی الحج کا روزہ سال گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم۔ تکبیرات اس عشرے کی خاص شان ہیں۔
تکبیر تشریق یوم عرفہ کے دن سے لے کر 13 ذی الحج کے دن عصر تک ان 4 دنوں میں مردوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک بار پڑھنا اور عورتوں کے لیے ہر فرض نماز کے بعد آہستہ آواز میں ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ یہ تو واجب ہے، مگر ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ وہ یکم ذی الحج سے پورے عشرے میں تمام دن اٹھتے بیٹھتے، مسجد جاتے، واپس آتے اور راستہ چلتے ہوئے تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے تھے، کیونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے، مستحب ہیں۔ تکبیرات کئی منقول ہیں، ان میں سے 2 یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور بھی کئی تکبیرات منقول ہیں، ان میں سے جو پڑھنا چاہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں تکبیرات پڑھتے ہوئے بازاروں میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنے لگتے۔ ایک اور عمل جو ان 10 دنوں میں ہر صاحب نصاب کو نصیب ہوگا وہ قربانی ہے، جو صرف اسی مہینے کی خاص فضیلت ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے جانور ذبح کرنا، جو صرف یوم نحر یعنی 10 ذی الحج اور 11 اور 12 ذی الحج کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر سال کے باقی دنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور ذبح کریں تو وہ قربانی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم 100 بکرے بھی ذبح کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو وہ صدقہ کا درجہ تو پا لیں گے، مگر قربانی کی فضیلت انہیں نہیں مل سکے گی۔ قربانی کی فضیلت صرف ذی الحج کے ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانور ذبح کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ بندہ قیامت کے دن قربانی کے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، یعنی ان سب پر اجر پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قربانیوں کو خوب قوی کرو، یعنی موٹا تازہ کرو، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی، یعنی پل صراط کو عبور کرنے میں یہ تمہاری مددگار بن جائیں گی۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو۔ ایک اور خاص بات جو اس مہینے میں جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے۔ ذی الحج کا چاند جب نظر آ جائے تو اس کے بعد بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا جو ہے وہ مکروہ ہے، یعنی خلاف سنت ہے، اور مستحب یہی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ حجاج کرام ان دنوں میں حالت احرام میں نہ بال کاٹتے ہیں نہ ناخن کاٹتے ہیں، تو ہم اگر حج کی سعادت نہیں پا سکے تو اس وقت کم از کم ان سے مشابہت ہمیں اس طرح ضرور مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گھر بیٹھے حجاج کرام سے مشابہت عطا فرماتا ہے۔
صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی ہونے تک ناخون اور زیر ناف بال نہ کاٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عشرہ ذی الحج کے 10 دنوں کی عبادات پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی عبادات کو خاص طور پر اپنے فضائل سے نوازا ہے۔ خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عشرے کی عبادات کو فضائل سے نوازا ہے، لہٰذا ہر ایک کو کثرت سے نیکیاں اور خیر کے کاموں کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے اس خاص فضل کے دنوں کے وقت کو ہم ضائع نہ کریں۔ اول وقت میں فرائض نمازوں کا اہتمام کریں، خاص خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اشراق، چاشت اور دیگر نوافل اور تہجد کی نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کریں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ہم ان دنوں میں ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے اور خاص طور پر 9 ذی الحج کے روزے کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، اس کی قرات، اس کی خوش الحانی کے لیے محنت کریں۔ قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں وقت لگائیں۔ قرآن پاک کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچائیں۔ درود پاک، استغفار اور ذکر کی کثرت کریں۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، یہ ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ صلہ رحمی کا خاص خیال رکھیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، اخلاص نیت سے قربانی کریں، بے مقصد کاموں اور بے مقصد باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، اور اس کے ساتھ ہم گناہوں سے بچنے، منکرات سے بچنے کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں میں گناہوں سے بچنے اور نیکی کے تمام کاموں میں سبقت لے جانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر خیر کے کام کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔